بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یہ بڑا ہی افسوس اور دکھ کا عالم ہے کہ ہمارے بھائی عبدالغفار عزیز صاحب رخصت ہو گئے، اور ہمیں ان کی اس تعزیتی ریفرنس پہ اس پہ گفتگو کرنا ایک بہت ہی ایک تکلیف دہ عمل لگ رہا ہے۔ ابھی میں کچھ دیر پہلے جب آیا تھا تو مسجد میں بھی نکلتے وقت اور باہر بھی، تو بار بار میرے کانوں میں عبدالغفار عزیز صاحب کی آواز ایسی گونج رہی تھی، بالکل ان کا مسکراتا چہرہ اور ان کا ایک خاص انداز تھا، ایک جوش اور جذبہ وہ بھر دیتے تھے آدمی میں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں جن چند بہترین لوگوں سے ملا ہوں، جو ایک سراپا خیر تھے، جن سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی عمل کی اور ان کی کردار کی اور ان کی ویژن کی، اور ان میں ایک گریٹنس کی ایک پوری ایک جھلک تھی، اور پورا وہ عبدالغفار عزیز صاحب ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ میری ان سے پہلی ملاقات 10-11 سال پہلے ہوئی، جب ہمارے دوست ہمارے بھائی ڈاکٹر انذار حسین بٹ، ہم ان کے ساتھ مجھے جانے کا موقع ملا مصر اور نائجیریا، تو ہمارا پروگرام بنا کہ اخوان المسلمون کے لیڈروں سے وہاں پہ کچھ انٹرویوز کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے۔ اور عبدالغفار عزیز صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ اس وقت بات کی ڈاکٹر عبدالمنعم ابوالفتوح سے، عرب میڈیکل اس وقت یونین کے پریزیڈنٹ تھے، اور پھر بعد میں مجھے وہاں پہ ڈاکٹر اسام الریان، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اخوان کے دوسرے لوگوں سے ملنے کا، ڈاکٹر مرسی بھی تھے اس وقت وہاں پر، رکن پارلیمنٹ تھے، اور خاص کر مہدی عاقب صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ مرشد عام تھے، ان کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا۔ یہ 3-4 دن ہم نے قاہرہ میں گزارے اخوان کے لوگوں سے ملاقاتوں کے بعد۔ اس کے بعد عبدالغفار عزیز صاحب سے میرا ایک تعلق ڈیولپ ہوا اسلامی تحریکوں کا۔ میں بھی ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور دلچسپی رکھتا ہوں، اور جتنی زیادہ وسیع اور گہری معلومات اسلامی تحریکوں کے حوالے سے عبدالغفار عزیز صاحب میں تھی، اس کی یہاں پہ کوئی مثال نہیں ملتی۔ کم از کم میں نے تو یہاں پہ لاہور میں یا پاکستان میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کو اتنی عبور ہو، اور اتنا وہ ان ٹچ رہتے ہوں، اور اتنی جزیات میں جا کے وہ تحریکوں کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، اور ان کی پوری نظر تھی ان کی مصر پہ، تیونس پہ، سوڈان پہ، بنگلہ دیش کے حوالے سے، ترکی کے حوالے سے جس موضوع پہ بھی بات ان سے کی جائے تو وہ ان کے پاس ایک بالکل ایک واقعتاً ایسا لگتا تھا جس طرح کہ علم اور معلومات کا ایک سمندر ہے، ایک ٹھاٹے مارتا۔ ابھی امیر العظیم سے پہلے جب وہ وقفے سے پہلے جب گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، اور یہ درست بات ہے، کہ اخبار نویس اتنی آسانی سے متاثر نہیں ہوتے، اور خاص طور پہ مذہبی جماعتوں سے یا جماعت اسلامی کے لوگوں سے تو ویسے بھی زیادہ متاثر نہیں ہوتے، لیکن عبدالغفار عزیز صاحب میں ایک ایسا کرزما تھا، کرزمیٹک پرسنالٹی تھی ان کی، کہ جس بھی ہمارے جرنلسٹ کو، لکھنے والے کو، کسی کالمسٹ کو ان سے بات کرنے کا موقع ملا، وہ ان کے علم سے، ان کے اخلاق سے، اور ان کے اخلاص خاص طور پہ غیر معمولی اخلاص تھا۔ اچھا، عبدالغفار عزیز صاحب کا جب میں ایکسپریس کا میگزین کا سربراہ ایکسپریس اخبار میں ان کے ہم نے انٹرویو کرایا، اس انٹرویو کے بھی بعد میں کافی مسائل وہاں پہ پیدا ہوئے، خیر وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو عبدالغفار عزیز صاحب نے اس نے ایک بات کہی جس سے مجھے بعد میں حیرت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا بھی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کہ میں اپنے کے ساتھ تعلق کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ اچھا، مجھے اس پہ تھوڑی سی حیرت ہوئی، اور اس سے جب بعد میں ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ جماعت اسلامی ایک پاکستان کی واحد اسلامی تحریک ہے، باقی تو ساری فرقہ وارانہ مذہبی جماعتیں ہیں میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں، تو جماعت ہی ایک واحد تحریک ہے، اور ظاہر اس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، لیکن ایمان کا حصہ تو یہ تو ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے، ایک بڑا نیریٹو ہے، تو آپ یہ بات کس طرح آپ نے کہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بالکل پوری طرح یکسو ہوں اس پہ کہ اقامت دین کی جدوجہد جو جماعت اسلامی کر رہی ہے اور میں اس کا حصہ ہوں، تو میں اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میرے دادا اور میرے والد کا تحریکی تعلق تھا، اور یہ پورے 2 نسلوں کا تعلق ہم تک پہنچا ہے، اور اس میں پوری طرح ان کا کہنا تھا کہ میں پورا یعنی بالکل کلیئر ہوں اس میں کہ یہ جدوجہد
اقامت دین کی اس کی خاطر اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا، اپنی زندگی کو اس کی خاطر وقف کرنا، یہ ایک میرے نزدیک ایمان کا حصہ ہے، اور میں اسے اسی طرح ہی سمجھ کے اسی انداز میں ان کی جد و جہد کر رہا ہوں۔ اچھا، ایک واقعہ بہت مشہور ہے، ہم لکھتے رہتے ہیں اخباروں میں، حضرت جنید بغداد کے حوالے سے۔ ان کے پاس ایک بزرگ آئے اور گفتگو شروع ہوئی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ دلاوری کیا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا، ان بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اپنے جو تمام اپنے فرائض پورے کیے جائیں، اپنے حصے کے جو فرض ہیں، اور اپنے حقوق سے دستبردار ہو جائے جائے۔ حضرت جنید بغداد ضعیف آدمی تھے اس وقت عمر کے اس میں، لیکن وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ شیخ کا اکرام کرو۔ انہوں نے وہ بات کی ہے کہ زمین اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، اور ہمارے بھائی عبدالغفار عزیز بھی ایسے ہی ایک شخص تھے۔ انہوں نے اپنے حصے کی تمام ذمہ داریاں پوری کی، اپنی صلاحیتوں کا انہوں نے حق ادا کیا، لیکن انہوں نے دنیا سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا جس کے جو وہ ڈیزرو کرتے تھے۔ وہ ایک غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے، ان میں بے پناہ ٹیلنٹ تھا، ان کو مواقع بھی ملے۔ علامہ یوسف قرضاوی صاحب کے وہ شاگردوں میں سے تھے، اور ان کے چہیتے شاگردوں میں سے تھے۔ ایک دفعہ خود انہوں نے بتایا کہ ابھی جب اخوان پہ قیامت ٹوٹی اور کافی مسائل پیدا ہوئے ہر جگہ اسلامی تحریکوں کے لیے، تو قرضاوی صاحب نے ایک اپنے پرانے شاگردوں کو مختلف ممالک سے کوئی 70 یا 74 کوئی انہوں نے تعداد بتائی، ان کو انہوں نے بلایا اور ان کے ساتھ ایک تفصیلی 2-3 دن انہوں نے گزارے۔ تو عبدالغفار عزیز صاحب بھی ان لوگوں میں شامل تھے۔ تو ان کو اس وجہ سے عربی میں جو ان کی مہارت تھی، وہ الجزیرہ یا کسی بھی بڑے عرب چینل سے وابستہ ہو کے بلا مبالغہ وہ ہزاروں ڈالر کما سکتے تھے۔ اپنی زندگی کو جو جس طرح انہوں نے گزاری، اپنی ایک اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، لیکن وہ ایک دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتوں کو اس کے بجائے، دنیا کے بجائے آخرت کی خاطر کھپایا اپنے آپ کو، اور وہ جو حصہ ان کو لینا چاہیے تھا یا وہ لے سکتے تھے، وہ لینے کے بجائے انہوں نے اقامت دین کی جد و جہد میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ، ہم لوگوں کو جو لکھنے پڑھنے کے سے منسلک ہیں یا نوجوان ہیں یا دوسرے لوگ جو بھی یہاں پہ لوگ سن رہے ہیں بات، ہم سب کو ان سے جو انسپریشن جو ہے وہ میرے خیال میں عبدالغفار عزیز صاحب کی ذات سے، ان کی شخصیت سے یہ ملتی ہے کہ آپ ایک بڑے مقصد کی خاطر اگر جد و جہد کریں، بڑے ایک اپنا سامنے ایک ویژن رکھیں اور آخرت کا رکھیں تصور، اور اس کی خاطر آپ فوکس ہو کے کام کریں، میرا خیال ہے دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ تو عبدالغفار عزیز صاحب کا ایک اور چیز جس سے ہم لوگ بہت متاثر ہوتے تھے اور ہمیں بہت رہنمائی ملتی تھی، وہ اسلامی تحریکوں میں، جس سے پہلے میں نے کہا کہ ان کو بہت دلچسپی تھی، اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی وہ فون کرتے شام کے حوالے سے۔ بنگلہ دیش میں جو تحریک کے لوگوں پہ جو وہاں پہ جو ان پہ ایک استاد ٹوٹی اور مسائل پیدا ہوئے، یا مختلف جگہوں پہ اخوان تو خیر تھا ہی، ظاہر ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایک ظلم ہوا ہے، وہ ظلم عظیم ہوا ہے، یا سعودی عرب کے حوالے سے مختلف جگہوں پہ، تو وہ بڑے ہی سلیقے سے ان کے خاص انداز تھا، خاص آپ سب لوگوں کو، ان میں سے بیشتر لوگوں کو ان سے بات کرنے کا موقع ملا ہوگا۔ وہ ایک ان کی ایک اس کی آواز میں، ان کی لہجے میں ایک چہکتی آواز ہوتی تھی، مسکراتی، یعنی فون پہ بھی آپ فون پہ بات کرتے ہوئے بھی ایک چہرہ سامنے آ جاتا تھا ان کا، ایک مسکراتا ہوا چہرہ، اور وہ بڑے ہی کرینے کے سلیقے کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ اور بڑی مہارت کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ وہ پوائنٹ کو وہ بتاتے ہیں، اس طرح بتاتے ہیں کہ یعنی کہ سننے والے کو کوئی یہ بھی نہ لگتا کہ میرے کوئی چیز امپوز کی جا رہی ہے۔ وہ توجہ دلاتے ہیں کہ ان ایشوز پہ اگر بات کریں، ان پہ بات کرنی چاہیے، ان کو اٹھانا چاہیے، ان کو پاکستان میں مختلف لوگوں سے بات کر کے کوئی اس کو منظم ایک رائے عامہ بنانی چاہیے۔ تو وہ ہمیں یہ کسی موقع پہ کسی وجہ سے کہیں پہ بھی کوئی دقت آتی، کوئی معلومات ہمیں حاصل کرنا ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ ہو، اطمینان ہوتا تھا کہ عبدالغفار عزیز صاحب سے ہم رابطہ کریں گے، ان کو واٹس ایپ میسیج بھیج دیں گے تو کچھ ہی دیر ان کی کال آ جائے گی، وہ پاکستان سے باہر ہوں تب بھی رابطہ کر لیتے تھے۔ یہاں تو ان کے لیے بہت ہی آسان تھا، اور وہ سارے ہمارے جو مسائل ہیں وہ دور ہو جاتے تھے۔ تو عبدالغفار عزیز صاحب کا جانا وہ واقعتاً ایک ہیرا تھے، ایک انمول ہیرا تھے، اور میں سمجھتا ہوں جماعت اسلامی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اسلامی تحریکوں کے لیے نقصان ہے، میرے لیے نقصان ہے، آپ کا نقصان ہے، ہم سب کا نقصان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایک خاص سطح پہ جا کے یہ مسلم امت کا بھی ایک نقصان ہے۔
جب ایسے لوگ جو امت کے لیے ایک جذبے سے اور اخلاص سے بھرپور ہوں، ان میں صلاحیتیں بھی ہوں، اور اپنے صلاحیتوں کو وہ امت کی بہتری کی خاطر ایک ورلڈ ویژن پورا بنا کے اپنا ایک اس کی خاطر جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو ایسے لوگوں کا جانا کسی ایک صرف تنظیم یا کسی ایک گروپ یا کسی ایک حلقے کا نہیں، وہ ایک بڑے پیمانے پہ ایک بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبدالغفار عزیز صاحب ان کی مغفرت کرے، وہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گی، اور ایسی شاندار وہ یادیں چھوڑ کے گئے۔ ایسا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا اچھا آدمی نہیں دیکھا، سراپا خیر تھے، ان سے ہمیشہ ہمیں خیر کی بات ہے، کبھی انہوں نے کوئی ایک بھی لفظ، جملہ تو دور کی بات ہے، ایک لفظ بھی کوئی عامیانہ نہیں کہا، کوئی سطحی نہیں کہا، کوئی کمزور بات نہیں کی، اور جب بھی انہوں نے بات کی وہ بھی اسلام کی خاطر، اسلامی طریقوں کی خاطر، اقامت دین کی خاطر خیر کی بات کی انہوں نے، چاہے وہ انفرادی طور پہ ہو یا گروہی طور پہ ہو، امت کے طور پہ ہو، ان سے ہمیں اخلاص ہی ملا۔ آخری بات میں کہنا چاہوں گا ان کے صاحبزادے احمد فوزان کو اور چھوٹے ان کے باسل کو بھی، عبدالغفار عزیز صاحب ایک بلند قامت شخص تھے، اور وہ ایک بڑے آدمی تھے، ایک بلند آدمی تھے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ایک دراز کا نوجوان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد کی طرح ایک بڑا آدمی بنائے، صرف بڑی قد والا نہیں، بڑا انسان بھی بنائے۔ تو آپ لوگوں پہ، آپ پہ بھی یہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور ایک چیلنج بھی ہوتا ہے، اور اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونا ایک ذمہ داری، احساس ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرے، ہمارے بھی آپ کے ساتھ دعائیں بھی ہیں، اور جو کچھ ہم زندگی میں کر سکیں، رہنمائی بھی کہیں پہ کسی سطح پہ وہ حاضر ہے اس کا۔